آخری شروعات وارث زمانوں دے ظہور دی تعلیل واسطے ایک نعرہ بلند فرماؤ، حیدر قرار دے رام دا نعرہ ہے حیدری۔ سب سے پہلے اس مقدس مقام سے میری دعا ہے، خدا بند عالم تھوڑا توبہ یا منظور مقبول فرمائے، بانی مجلس کا تمام مجلس منظور مقبول فرمائے، ساری جتنے پروگرام تمام امام زمانے کے دربار اس پہنچن تو عبادت سنبھال جڑا جڑا بندہ دربار شریعت سب گنا دے مولا اپنی بارگاہ اس منظور مقبول فرمائے، جس مرحومہ دی سال ثواب دے پروگرام مولا کو پربٹ کروٹ جنت میں جناب کے سامنے بالکل مختصر کے ٹائم دے ذکر محمد والے محمد پیش کرنے لگا ہوں، جڑے آرام تے کم کر چھوڑے وہ سارے عبادت سمجھ گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ دوستان محترم، اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد بغیر وحید نبوی زبان پہ فرمائی دی اساں 14 دے 14 محمد مرحبا مرحبا۔ جیسا میاں ویسا درمیانی ہے، جیسا درمیانی ہے ویسا آخری ہے۔ نبی اپنے کلمہ گواں کو تبلیغ کی دیئے کہ سادے جفار کرنے بے شک بے شک، کیونکہ بانیت میرے دے حکم ہے اجتے حفظی کہا دے دوستان محترم، یاراں کو سستی دی دنیا تے آمد جیندہ لقب غریبہ دا ظام ہے۔ دوستو یہ چولنج تریجھا علی ہے، لیکن زیادہ لقب مشہور ہے رضا۔ سبحان اللہ۔ رضا دے متعلق کتابہ لکھے اس واسطے سرکار دا لقب ہے تو سرکار تے بھامے کوئی دنیاوی مخلوق آئی تے بھامے کوئی آسمانی مخلوق آئی، بھامے کوئی اپنا آئی تے بھامے پرایا آئی، کوئی ناراض کوئی نہیں، ہر کوئی راضی آئی، یہ لقب رضا بڑھتا ہے۔ جہاں تک سرکار دی دنیا کی آمد تعالیٰ کے 153 ہجری 11 ذیقات پر شنبہ دا دہاڑا فجر دا ٹائم مدینہ شہر کاظم دی حویلی نجمہ دی جھولی امام عالم نور کو چھوڑ کے عالم ظہور اس کا دم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، سرکار دے متعلق کتابہ لکھا ہے کیڑا امام ہی تیرا دنیا کے آئے اس سے پہلے دوئیں تلیاں زمین تے ٹیک کے نا وہ دی ذات دا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں بندہ کو کہتے گیا ہے اور حضور صلی اپنی قوم کو کہتے گیا ہے۔ بھائی امام معصوم ہوتا ہے، معصوم تو بغیر امام کوئی پتہ نہیں بڑھ سکتا بھائی۔ امام واسطے پہلی شرط ہے جو معصوم ہو گئے۔ باری پوری دنیا کے کو کٹھے تھی کہ امام آکے امام اوہا بڑھتا ہے جائے کو اللہ بڑھا کے بھیجے اور اللہ خصوصی نہ بھیڑ بھیڑا وجہ خصوصیت پائیے بھاوے بھیڑ تے بھیڑا ہے جائیں بندے اگر خلوص نال ندی زری بھیڑ بھیڑا دا طواف کیتا ہے اللہ فرمائے گے اس کے میں جہنم دی باہ حرام کر دے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ تیری بھیڑ کوئی اللہ ایڈا بڑا بکا افسوس ہے میرے رٹے ہوئے لفظ نہیں، باری بدت ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے قبلہ شاہ سے تشریف فرما ہے علامہ مراشی۔ وہ آدھے میرے ذہن سے اچانک خیال آئے کہ حضرت علی نے جناب زہرا دیا 40 قبریں بنائیاں تے بہتر ہے جو میں پتہ کراں جو اصل قبر کیڑی جاتا۔ وہ آدھے میں ایک عمل شروع کیتا، عمل چاہیے کہ جیڑا بندہ 40 جمعرات عمل کرے نا شریع لحاظ نال جیڑی گل ہے کہ اپنا مطلب پاؤ۔ یہ آدھے میں 40 جمعرات عمل کیتا ہے، 40 جمعرات کرنے دے بعد یہ آدھے میں سمجھ گیا خواب بچ میں کونین دے رسول کو لکھا ہے سرکار فرمائے مراشی اگر خاص قبر دا پتہ کرنا چاہنا ہے تو کم لگاوان میری دھی دی زیارت کر سمجھو بطول دی قبر در اتنا مقام اللہ سردار دی بھیڑ کو یہ تاثیر۔ دوستان محترم میں گزارش پہ کردہ بھائی امام ہو دے بھاوے ماں دی جھولی چو گئے اور سرکار دے متعلق میں پڑھائی کہ سرکار نے جو ہے کلیہ زمین تے ٹیک کے نا سجدہ دیتا ہے نا تے سجدہ دی بعد سرکار سب چاہ کے اتار دیتا ہے۔ حضرت کنیز ہے جائے سرکار موسیٰ قاظم کو آکھے سرکار اللہ جڑے چھوٹا بچہ آسمان والے پاسے کیوں میرے دے اگر جاگ دا بیٹھا ہے امام فرمائے دیں تو چنتا نہ کر
وہ اللہ نال راز نیاز دی بدل آدھے جی نہیں وہ زندہ ہن دے بعد چھوڑ گئے تو ہوں کوئی نہیں کتاب کا مطالعہ تو بھائی جان کر کے دیکھ جی امام ہوتا ہے بلکہ ناغان لفظ کا بھی روایت کرتا ہے جو میں سرکار دی ذریعہ جایا کھڑا کہ پواندی والے پاسوں کھڑو کہ میں سرکار دے سامنے اپنی آرزویں پیش کر رہا ہوں ہولے ہولے کہ مولا بک یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ دے جو میں ڈٹھا ہے ایک نسلی بکھا اندر داخل تھے جو سدھا سرادی والے پاسوں آئے کہ جنگلی جذبہ کی اونچی آواز والا کہنے لگے رضا آج تیرے بوہے تے ٹر آیا تھوڑی عادت ہے سیلا کو قطاریں ہی چلے دیو جو پتھر جا کے سونا بنوے دے نہ میں سونا گھننا آیا نہ میں قطاریں گھننا آیا مہربانی کر تے چاند دی ہیں جو میں کو ایران دی شاہی دتاج نگان دوستا ویر ہے میں کوئی طرح غصہ آئے نہیں تھی گالتے پہ ایک تے دی شکل لے کہ ایران دی بادشاہی مجھے گال کہیں دی حضور پہ کر دے میری اونچی پہ کر دے نگان یاد ہے میں کو آپ یہ دعا بھول گئے میں بات کے کو چاٹ ماری ہے جو بلا زمین تے گیا تھا ارمان لگ سی یاد ہے جلے میں چاٹ ماری تو اس پوچھا کیوں ماری ہے میں کہ منہ دیکھ جو شاہی پہ مگدہ ہے میرے پاس دیکھ کیا کہا تیرے تو تنا پہ مار میں شاہی کائنات دے بادشاہ تو پہ مگدہ یاد ہے میں دھکے لے کے باہر کر چھوڑے لیکن کتاب لکھے سردیاں دا موسم آئے کیونکہ دانو خلاف فتوس آئی اس نے دروازے بند ہو گئے یہ ساری رات سردی تے گزاری ہے جلے دھمبی علی ازانہ ملی انتے دروازہ کھل رہے یہ اندر داخل تھے بس تھوڑ جا ٹر رہے جب بازار آئی دکانہ تا باندھن تے بہت بڑا ہجوم ڈٹھا جب سرے تے بندہ کھڑا آئی اونچی آواز نہ آکے شہنشاہ لوگ آکے زندہ باد یہ سر تے آکے تاج چرکھا اس پوچھے بھی تاج میں کو تو ڈتا لے انہاں آکے جڑا پہلا بادشاہ آئی اور آتی دنیا تو ٹر گئی حالت ہے جنازہ پہ ہے مودی اولاد کوئی نہیں آخری ٹائم میں جو کہنے پوچھا دے تیرے تخت دا وارث اس جواب میں چکا میں وارث نام میں کنڈو کراؤں ملک بھیڑ بھیراواں دا بازار جوان پڑھائے جیڑا بندہ دروازے جو پہلا داخل تھی وہ سمجھائے جو رضا شاہی واسطے بھیج دے اور تھوڑی توجہ کو لے کے جو ملک نہیں یاد آ جلے بادشاہ بڑھ گئے نا وہ کتاب لے کے بھی ناغان دے علاقے دے دورہ رکھ دیتا ہے کچھ نہیں ہے بات بادشاہ دا دورہ امیرہ کو دعوت ہو گئی بادشاہ پہ آدھا وہ بندے جڑے چاٹ ماری آئی وہ پہنچ گئے اچھا لیکن کیا سنان رہی ہونے بادشاہ آئی اس ویلے فقیر ہے بڑے استقبال کیتا رہے اسا کہ میں تھی رات رہا ہونا چانا خیمے لا گئے سارے امیر ٹر گئے لیکن جب چاٹ ماری اس کو اکل مہربانی کرتے میرا دل پہ کر دے جو تو میرے کو رہا اس کو بڑی سادہ سمجھے جو بادشاہ کو دعوت پہ لیتے یہ لے کلے تھی گئے نا پیر اکیل شاہ اس پوچھا ہے بادشاہ میں کوئی رسا امیر صاحب بھئی کوئی زندگی جیسا موقع ہے جڑا تک کو قائلے نہ بھولے اس کا جی ایک موقع آیا ہے میں سرکار رضا دی ذریعے گیا کھڑا دعا پہ مقدام تے مجھے نسلی بکھا ڈٹھا ہے اس بڑا گڑ گڑا کہ رضا کو آکھا جو بکران دی شاہی دا تاج دے تو میں کو چاٹ باری آئی وہ واقعہ میں کو نہیں بھولتا اسی لیے بادشاہ کرنے لگا اگر تے کو میرے وجہ سجان ویسے وہ کہ بالکل سجان ویسے تھا کہ نہیں سجا تھا وہ مایا تے کو چاٹ ماری گلا بندے بیٹھے ہو جلے پتہ لگ گیا جو ہی ہے تے چاٹ ہی مائی ماری ہے کمبان لگ گیا ہے بادشاہ موڑے یاد رکھے کہ کام نہیں مر کے میں تیرا شکر گزار ہوں اس کا تو کو شکر گزار ہے اس کا میں تیرا رضا کو آکھا جو چار گاڑے شاہی دیوا شاید تیری چاٹ تو امام کو غصہ آ گیا ہے جو فجر لے میں قرآن دی شاہی دتا نعرہ حیدری دوستانی محترم کر کتابوں پڑھ کے دیکھو تو سرکار کو 22 سال تے او دے زیر سایہ سرکار زندگی گزاری ہے پیچھے ہر بندہ جانتے ہیں سرکار موسیٰ کاظم دی زندگی دے متعلق سرکار دی باقی زندگی وہ ساری قید وچ گزری ہے کیونکہ سرکار جلے دنیا تے قدم رکھے تاریخی لحاظ نام سے منصور دوان کی عباسی خاندان و ظالم بادشاہ دی حکومت ہے میں ہر بندہ جانتا ہے یہ عباسی چلتے رہیں اور سرکار ان دور لے دے رہا ہے یہ مامون دے لکھا ہے نا اس حالہ کہ ایک مسئلحات آئی جیسے تحت بڑی لمبیاں گلان
ایک مصلحت دیتا ہے سرکار کو سڈائے اور لوگوں کو آخر لگا پورے دربار سر کے کہ اصل حکومت جڑی ہے یہ فاطمی خاندان دی ہے، لہذا میں چاہنا کہ میں اصلی بھارت کے حوالے حکومت کر دوں۔ کتاب واحد لفظ سلیمان بن یحییٰ نامی بندے کے سامنے کھڑا تھی گئے کہ آخر لگا میں کوئی شک ہوندا ہے تو ہی ہو سکتا ہے وہ گل نہ کریں جڑی حسین نال کوفیاں کیتی ہے۔ میں تاریخ پہ پڑھ گیا یہ آخر لگا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میں رضا کو سدے دے دے واسطے پیا جو رضا دے حوالے تخت کر لے اور تاریخ لکھے اسی کا وفد بھیجے سرکار دے پاسے جو مہربانی کرو کہ یہ تھوڑا مال ہے تو اپنا تخت سنبھالو، لیکن تاریخ لکھے سرکار کرے جلے خط گیا ہے نا امام دید کے دیے تو سرکار دیا ہنچو لوٹی گیا جڑا بندہ گھن گیا یہ سوچے سرکار رومن کیوں لگ گیا؟ امام فرماتے ہیں رو اس واسطے ہیں جو میری موت دا دعوت نامہ ہے۔ سرکاروں تو بڑا انتظار پہ کرتا ہے آدھے شاہد ہے وہاں سرکار فرماتے ہیں تو نہیں جانتا میں امام ہوں۔ تاریخ چاہ کے دیکھو دوستو امام ٹر رہے ہیں امام بدعہ کر کے ٹر رہے ہیں اور خصوصاً نانے دی قبر تے آگے نا اللہ دی قسم امام جرا نوح پڑھائے جگر پھڑ ہے نانے دی قبر کو ہاں نہ لا کے آکھا نانا میری بھیڑی دا خیال رکھے نانا میری بھیڑی بہت ساری ہیں میں جانتا ہوں میں بلڑا کوئی نہیں اور تاریخ لکھے سرکار دا جڑا متقی سرکار کو مل رہا ہے سرکار اسے کو آکھا ہے تو سب کو جیدہ نہیں دیکھ رہا بس تاریخ چاہے نہیں کوئی چکے بہت سارے بندے سرکار دے بھیجے ہم سرکار کو بھیڑ رہا ہوتے اور بہت مشہور واقعہ ہے کو سنی شعراویہ لکھا ہے اللہ دی قسمیں کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہرے لیے نبی آخری ویلے صحابہ تو قلم دوات منگائی ہر پتہ جانتا ہے کتابوں موجود پہ ہیں جو چکے چکے مسلمان آکھا ہے قلم دوات رڑے ہو جو ہزیان تھی گیا جی تاریخ سے پردہ کون ہے لیکن میں پیدا تاریخ اپنے آپ کو دہرے دی آج اسے رسول دا دوترا اللہ دی قسمیں جلے نیشہ پورج قدم رکھا سنا تاریخ چاگے لے کوٹتے محملائی محمل کو رنگین پردے لگے ہویا جائیں رسول ایک قلم دوات منگی آئی تھے مسلمان رائی تھی کتاب لکھے 25,000 بندہ قلم دوات چاہ کے کھڑا ہے اور شور پا کے رو رو کے اندر مہربانی کر جد دواستے ہی اپنی زیارت کرا جلے لوگ جد دواستے رہتے ہیں سرکار محمد دا پردہ ہٹایا کتاب لکھے جلے سرکار دا چہرہ انور پردے تو باہر آئے نا لوگ ڈھائی مار کے رومن لگ گئے کہ رو رو کے اندر مہربانی کر اپنے نانے دی کوئی حدیث سنا اس نے سرکار حدیث دے جلے جملے آکھے نا سرکار فرمائے دے کائنات دا خالق فرمائے دے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ گیا وہ میرے حصار چاہ گیا وہ میری پناہ چاہ گیا اس کو کوئی تکلیف نہیں سرکار نے پردہ سٹا ہے اللہ دی قسم سٹا ہے تاریخ رکھے لوگ دی دعائی بدھی گئے مہربانی کر جد واسطے حدیث پوری سنا سرکار وقت پردہ ہٹائے جملہ سننا ہے اللہ واسطے جلے سرکار پردہ ہٹا کے لوگ دے پاس رکھے فرمائیں میرے نانے دی حدیث ہے جیڑے بندے کلمہ پڑھ کے دا اسلام میں داخل تھی گیا اللہ فرمائے دے میرے حصار چاہ گیا لیکن ہر بندہ نہیں شرط ہاں و شروط ہاں اس لال کوئی شرطن جنہ شرطن تو ایک مائیں بھی ہاں کوئی بندہ میری گل نہیں سمجھ اس حدیث کے متعلق امام شافعی وہ اپنی کتاب میں لکھ گئے کہ امام رضا جڑی حدیث نیشہ پور دے بازار وچ پڑھی ہے نا اگر وہ مجنون بندے تے پڑھی بنے کملے بندے تے پڑھی بنے تو ٹھیک تھی بنے یہ شافعی دا فرمان اور تاریخ لکھے میں کھین ال پڑھے جلے بہت بھیڑ تھا نا لوگاں دی کہ لوگاں کو روندہ نہیں ہے ایک نصرانی بندہ دکان تے بیٹھا ہے وہ اپنی دکان تے وہ ہٹے کر کھڑے سکر نہ جڑے ایک ہونے جیسے لوگ اتنا استقبال پائے کر دیں رو رو کے لوگ ہاتھ بنے جائیں تے لوگ لکھ دے پائے پتہ نہیں کون ہے لیکن بھیڑ بہو اگر نیڑے آویا تو میں پوچھاں جو تیرا تعارف کے ہے کتاب لکھے جلے اوٹھ نیڑے آئے نا سرکار اسے دے پاسے محمد دا پردہ ہٹایا چونکہ امام ہوتا ہے سرکار فرمائیں تو میرا تعارف چاہنا ہے آدھے ہاں تعارف چاہنا جو تو کون ہے سرکار فرمائیں 7 ریڑے ہو گئے تیری بیوی تڑیا تو ٹر گئی عدت حمل ہوتی مکمل آئی وہ قبر دفن ہو گئی فرمائیں بھاجوانی یہ قبر تو باہر بچہ جھولی پا کے دودھ نہ پلے دی پئی ہوئے تو اللہ کو حجت کتاب لکھے بھاج کے گیا ہے قبر دے کنارے دیکھ اور بچہ جھولی پا کے اور تاریخ لکھے بات وہ بازار جھنڈا ہے اور سرکار دے سامنے تے سردار پردہ ہٹائے تاریخ لکھے عورت جلدی نال بچہ
اپنے خامن دے حوالے کیتا ہے. جس پوچھا کنے بندے گئے یہ آدھی یہ تو ہے جو میرا روح واپس کیتا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں بڑی کوشش کی تھی بلکہ سارے کسے نہیں پڑھ سکتا. تاریخ آ کے دیکھو سرکار تو بہت بڑے استقبال کیتا جلے سرکار باغ پہنچے. بس دربار سرکار دے نال ہر ویلے مناظرے کروائندا. اصل مقصد تے نہ دے ہے کہ کوئی بات ایسی تھی وے تو کسی نہ کسی طریقے نعوذ باللہ نہ کرے کفر نہ باشا یہ تھوڑی جی اعتراض کا لگا بڑی. لیکن دوستانی بہت دنیا جتنی کوشش کرے نا جب کو اللہ بلند کیتا ہے انہی بلندی دعا دے. اور تاریخ لکھے اشارہ بیٹھے جاسلی کے نام ایک بہت بڑا نصرانی ہے جڑا بہو مناظرات مسلمانوں کو مات دے چکا ہے. اور ان کا پہلا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائی نبی ہے تھواری نبی ہے لیکن تھوارا نبی دنیا تو برقع مٹا گئے. عیسیٰ وہ جڑا چوتھے آسمان تے زندہ بیٹھا ہے. میرا نبی وہ جڑا مردے زندہ تے کردا ہے. میرا نبی وہ جڑا اندھے کو کھینچا دیتا ہے. میرا نبی وہ جڑا مفعول کو ٹھیک کر دیتا ہے. میرا نبی یہ لوگوں کو گھراں وچ رکھی ہوئی ہر شے دس دیتا ہے. تے جلے تھوڑا ٹر گئے تے میرا موجود بیٹھے تھوڑے دی نبوت ختم ہے ہن میرے دی نبوت من. گل سمجھے چاہیے ایک ایسی گل ہے کہ بلا جو بندہ دے ذہن ہار وائے دیا. اور تاریخ لکھا ہے سرکار دے سامنے کو صدر معمون نے آپ سرکار رضا نال تھوڑا جا مناظرہ رکھا. اس پہلا سوال سرکار تے کیتا ہے تو عیسیٰ دی نبوت دے قائل ہو. تیرے جواب تو دارائم قربان کر رہے ہوں. فرمائیں میں وہ دی نبوت دا قائل ہوں دی کتاب دا قائل ہوں اس عیسیٰ نبی دی نبوت دا قائل ہوں جڑا ہر ویلے تعریف ہی میرے نانے محمد دی کرتا ہے. یہ دا قصیدہ ہی ہر ویلے میرے نانے دا ذکر ہوتا ہے. آکھن کا سرکار ہوتا زندہ بیٹھے تھوڑا نانا دنیا تو ٹر گئے تے ہن لہذا تھوڑے نانے دی نبوت ختم ہے لہذا سارے نبی کو نبی منو. سرکار فرمائے وہ نبی ہے میں تو دے متعلق سنا ہے بھائی نماز نہیں پڑھتا. تو صحیح حیران تھی گئے پورا دربار تاریخ کا حیران تھی گئے. تاریخ لکھے جاسلی گٹھی کڑے غصے دے عالم میں سرکار صاحب کو کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا عیسیٰ ہر ویلے رہندا ہی عبادت دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں چھوڑ جا کر تے زور دے اگر وہ عبادت کردا ہے تو میں نہ سکدا ہے کہیں دی کردا ہے. سارے دا نظریہ ہے عیسیٰ خدا ہے اگر نماز پڑھتا ہے جلاس کہیں دی پڑھتا ہے. تو پہلا ایک ایسا جواب ہے جو چند منٹ چپ تھی گئے. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس دیکھ اول ما خالق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے ساڑھے نور کو پیدا کیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ساڑھی تفائل تیرا عیسیٰ نبی بنائے. اگر ایسا نہ ہو دے تو دنیا تے کوئی شے نہ ہو گیا جنہیں کوئی شے نہ ہو گیا تو کوئی نبی نہ ہو گیا جنہیں کوئی نبی نہ ہو گیا تو تیرا عیسیٰ نہ ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں نہ کر دے زور نہیں جڑا پڑھا ہی سارے صدقے وہ سارے مقابلے کے پاس. اور تاریخ لکھے جاسلی گزرے قدمہ یاد رکھا کر کا مہربانی کرتے وہ کلمہ پڑھا. ایک دہریہ بیٹھا ہے دہریہ اٹھی آئے جا کر لگا میں کو ثابت کر سکتے ہیں بھی اللہ ہے. حضرت فرمایا کر سکتا اس کا اللہ کل شان قدیر ہے تھوڑے عقیدے چھا اللہ کل شان قدیر ہے. اللہ کل شان قدیر کے مطلب ہے ہر شے تے قدرت رکھدا ہے. آکھن کا قدرت رکھدا ہے بھئی دنیا پوری کچھ آ کے تے آنڈے دے کھول دے اندر سما دے وے. جو حضرت فرماتے ہیں والا کل شان قدیر ہے سما سکتا ہے. ادے دی کوئی مثال پیش کر. سرکار فرماتے ہیں میں کوئی ناز بھائی تو کس قوم نال تعلق رکھدا ہے. آکھن لگا قوم تو میں کو پتہ نہیں تے کام اسا درخان والا کر دے یہ لکڑی والا کام. حضرت فرمایا جی تیری ہاتھیں چھوٹی ہے اگر مایا کا جو میز سے کرسی بنا دے سے آکھن لگا بڑا تو میں سکدا لیکن چھوٹی جتنی طاقت نہیں جو ہر شے بنے. حضرت فرمایا تیری کاریگری آکھن لگا میری کاریگری کوئی فرق نہیں لیکن اس مادے کی اتنی طاقت نہیں جو میں میز دی بناواں تے کرسی بناواں. اللہ فرمایا وہ اللہ کل شان قدیر ہے کوئی فرق نہیں آنڈے جتنی طاقت نہیں جو پوری کائنات کو سنبھال سکے. ادے جی میں مطمئن نہ تھیا. سرکار اس بادشاہ دے پاس نہیں ٹھے فرمایا نے کنڈا منگا کتاب لکھے مرغی دا انڈا آ گیا. سرکار فرمایا اس دے اندر کے ہے آکھن لگے دے اندر دو رنگ دے پانے ایک سفید ہے ایک زرد ہے. میرے مولا فرمایا درمیان وچ سفیدی زردی والے پاسے نہیں آندی زردی سفیدی والے پاسے نہیں آندی.
آج اسے گل کی سمجھ نہیں آتی میرے مولا فرمائے تھے جڑے بچے نکلتے ہیں آنڈے چو چاہیے تو ہے یا سفید رنگ ہویا یا پیلا رنگ ہویا یا سفید تے پیلا ہویا میں کوئی دس سکتا ہے معمولی دے آنڈے چ ڈوب پانی تے رنگ برنگے بچے پیدا کون اس نے قدمہ دے ہاتھ رکھے گا لگا میں اپنے عقیدے تو بالکل باز آ گیا میں کو واقعی تے سمجھا چھوڑا ہے جو کوئی طاقت ہے جڑی نظام پہ چلے دوستانی محترم سرکار بہو کو تھوڑے داڑے انہاں دیکھو نا ایک دا شان ہے ایک فرمان ہے ایک ارمان ہے شان وہ ہے جو اللہ عطا کیتا ہے فرمان وہ ہے جو تھوڑے سارے واسطے فرمایا ہے ارمان وہ ہے جو امت سلوک کیتا ہے آپ کو تو سرکار دے ایک فرمان کا خطبہ ہی پڑھ چھو گا میرا تو نہیں سو اللہ دی قسم سرکار خطبہ بیٹھے دے دیں سرکار فرماتے ہیں 5 قسم دے بندہ نال میں رضا پہ ادا سا چوڑا دا کوئی تعلق نہیں اگر امام اپنا ہی آکھے آنا اپنا ہی بلکہ سیحان شاہ رہے جلے سرکار آدھے پیان نا مر والے پاسے تو سارے پاسے جلے سلے امام ہوں ایک بندے تھے روایت کر دے جو میں خواب لٹھے تھے خواب میں لٹھے ایک بندے میں کو آکے کونائن کا رسول مسجد چایا بیٹھے یہ آدھے خواب میں بھٹ کے گیا میں لٹھے بڑی بھیڑ ہے رسول ممبر تے بیٹھے ہیں رسول جلال سجے پاس ایک ٹوکرا پہ آئی تو سفید چادر ہے جیڑا بندہ سلام تے ویندہ ہے رسول چادر تلے ہاتھ گن ویندے ہیں تم دے ہاتھ تے پینڈ رکھ دیا یہ آدھے خواب دے عالم میں سلام کیتے رسول گھر گئے ہاتھ کہ میرے ہاتھے آ کے رسول جلے مٹھ کو لیے میں دانے گڑیں تا 8 یہ تو میں اپنے آپ کو ایک بڑا خواب ہے رسول تک کو پیڑ دیتی خواب ہے یہ آدھے ٹھیک ترائے جڑے گزرے جو میرے شہر جیلان تھے گئے جو رسول دا 8واں جانشین پہ یہ آدھے میں بھجاں باہر کچھ ہم لوگوں کہنے سرکار کتھے ہیں لوگ اڈسے جو مسجد ہے یہ آدھے دروازے تھے آگے رکھا انہیں یار بھیڑ ہے جنہیں خواب بھی رکھے انہیں یار کرسی آئی گئے تھے سرکار بیٹھے ہیں سجے پاسے رکھا انہیں یار ٹوکرا آئی تھے چادر پئی آئی یہ رہا بندہ ویدہ ہی سرکار کو پیڑ دے دیا یہ آدھے میری باری آئی ہے میں سلام مان کی تھا سرکار ٹوکرے ہاتھ گھن گئے سرکار مٹھ کھولیے میرے ہاتھ تھے یہ آدھے میں دانے گڑیں تا 8 آدھے خواب دی گل ہے یہ سامنے دی گل ہے میں کہ سرکار ٹوکرا دا بھرا پہ مہربانی کرو کچھ اور دیو جڑا جاگ دا بیٹھا ہے یہ آدھے مولا میرے پاس لے کے فرمائے میں تو زیادہ تانے واجو میرے نانے پرسوں زیادہ نہیں سرکار اگر آپ ہی آنکھیں نہ رہا جو میرا کوئی واسطہ نہیں تباتی گل 14 دیا ہے لیکن امام بدا ہاتھ رہا کہ ایسا 14 دا کوئی واسطہ نہیں بندے کو پوچھے مولا وہ کیڑے 5 بندے جنہاں دے نال تھوڑا کوئی واسطہ نہیں کیا مدرے تو سمجھ بری ور جمع مولا فرمائے پہلا بندہ شرابی ہے اللہ سبحان اللہ ساڈا کوئی واسطہ نہیں شرابی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں امام پہ فرمائے دے بھاویں ناراض تھی وان میرے بھاویں راضی آدھا امام پہ ہے دور ایسا آگے جو بندے آدھے جی شراب حرام ہے تو اگر وہ حکیم آکے تو پیو چاہ میں ایک واقعے پڑھے تو 6واں امام بیٹھا ہے دروازے دی کٹی کھٹ کے سرکار غلام کو آکے وان پتہ کر کون ہے غلام باہر نکلے تو برکہ بوجھ مستور کھڑی ہے غلام کھنڈ کر کے پوچھے بھائی کون ہے برکے جواب یہ میرا نام ام جمیل سرکار ہند نوکر دے ہیں امام کو گزارش کر میں ملنا یا مل سکتی ہیں غلام دسے سرکار فرمائے کو ساتھ امام دے قدمت آ کے ہاتھ رکھے مولا پوچھے کیوں آئی ہیں انہوں کہ سرکار میں کوئی مرد وجود ہے عرب دے میں جیڑے حکیم کرنے گئی ہوں اس میں کوئی علاج رسائی شراب کل ایک بہت بڑے حکیم کرنے گئی ہوں اس میری نبض نہ پیے کہ نبض دے بعد نوکر کو اشارہ کیتا نوکر گلاس وچ کوئی شے گھنا کہ میں پوچھے کیڑی شے اسا کہ تیرے علاج شراب جڑا بندہ جاگ دا بیٹھا ہے سرکار جلے شراب آکھیے میں حکیم دے پاس لے کے کہے ہٹ وائیں تو حکیم ہے میرا امام نہیں اللہ کر رکھ دیئے فکے نال میں کال امام تو پوچھا کر امام اجازت دیتے پیچھا ورنہ بہت پردور ہے پوچھانا یا مولا پی سکدیاں امام فرمائے جنہوں میں جمیل میں کو اپنی محمد دی قسمیں میرے خالق نے حرام شفار رکھی کوئی نہیں سبحان اللہ جو اللہ وہ شاہ حرام نہیں بڑھائی اگر حرام بڑھائی تو شفا نہیں رکھی فرمائے دن اللہ شفا حلال اچ رکھی چنگا کیتے جو لیا پیتے آج یہ بس بولا کچھ چھڑی ہے بہت مردور ہے
یہ غلام آدھے دروازے جو باہر نکلے جے ماں میں کہا کہ ساڑھ میں حقل ماریوں میں جمیل بالا جلے بالا ہی ہے نا تو پوچھا بولا کیوں سا ڈرے سرکار فرمانے نے اس ویلے تیرے وجود جڑی مرد ہے دنیا تی دا علاج حکیمہ کرے کوئی نہیں لیکن میرے فقہ دا حیا کیتے میں وعدہ کرتا ہوں گھر دی چار دیواری قدم رکھیں تیرے وجود چے مرد مکوئی سی قیامت تک اس مرد تیری نسل دا میں جعفر سے مانگا سبحان اللہ اٹھواں پہ فرما جائے پہلا بندہ شرابی ہے جس دن اور سارا کوئی تعلق نہیں نراز نہ تھیو حضرت علی دا فرمانی پڑھ چھوڑا سبحان اللہ ورنہ پہلے وہاں فرما جائے اگر 100 اٹھ دی قطار ہے نا 100 اٹھ دی دیکھا ایک اٹھ تے شراب دی بوتل لڑی ہوئی ہے علی فرمائے میں پہلے دی بہار کو ہاتھ لاؤنا گوارا سائل کچھ ہے مولا دوجا بندہ کیڑا ہے میرا مولا فرمائے دوجا بندہ سود خور ہے ہائے ہائے جملے اوکھے ہیں مرحبا مرحبا جڑا بندہ سود کھاتا ہے امام فرمائے اسے توڑا دو نال کوئی تعلق راز دے وہ سود والے بوئے تے وہ بندہ ویندا جڑا مجبور ہو گئے ہر بندے کو پتہ ہے اگر کسی امداد ملو برادری دا کوئی بندہ یا کوئی بندہ اگر امداد لے قرض لے تو کرے سود والے بوئے تے لے سود والے بوئے تو وہ ویندا جڑا مجبور ہو گئے اللہ مجبوری تو فائدہ گھنڑ واسطے بہت بڑا منع کیتا بلکہ میں گھنڑ کتاب وچ پڑھیا اللہ فرمایا اگر کوئی مسلمان پھرا حاجت گھن کے بوہے تے آ گئی کہ مجبور ہے اگر تو دی حاجت روائی کیتی ہے تائی کیتی ہے تے میں ملائکہ وعدہ دے سارے گناہ معاف کر سبحان اللہ یہ کلمہ کو دی حاجت روائی کیتی ہے سائل کچھ ہے مولا تریجھا بندہ سرکار فرمائیں تریجھا بندہ ہوئی جڑا شطرنج کھیلدا ہے او دے نال سارا کوئی واسطہ نہیں دوستو اس واسطے منع شطرنج تے تاش تو شریعت کیتے ہیں جو محب کر دے دن بندے کو بڑی تجربہ ہوئی تاش والا بندہ بیٹھا ہے کوئی پہ سڈے ہو بیٹھا ہے کہیں موت دی اطلاع مل گئی یہ پتر تو سٹی بنا دیری شاید مدہوش کر دے دیئے اللہ دے سامنے وہ گناہ ہے میں جلدی پہ کرتا سائل پوچھے مولا چوتھا بندہ یہ جملہ ذرا اوکھا ہے جوانہ واسطے میرے مولا فرمان دن چوتھا بندہ وہ ہے جڑا والدین درا فرمان جڑا مجھے ماں تے پیو دا احترام نہیں کرتا فرمان دن در اللہ سا چودہ دا کوئی واسطہ نہیں وقت اللہ فرمان دے چونکہ جنت میں ماں دے قدمہ چ رکھی لیکن پتہ نہیں کرما گوہاں کو کہتے گئے بھائیو ماں ہی کہوں دیئے میں بھول نہ گیا اگر ناراض نہیں تھی میں میرے علاقے دے بندے بیٹھو بیوی لب سکتی ہے بیوی دوجی لب سکتی ہے تریجی لب سکتی ہے ماں ہکا ہوں دی بیوی کو اللہ محکوم بڑھائے لیکن جنت اللہ ماں دے قدمہ چ رکھے جو ماں دے قدمہ دے دیکھ سو تے جنت دے سو ہمارا تو سب توجہ کرائے تو چھواں فرماتے ہیں جس بندے دے والدین زندان تے سویرے اٹھی کے نماز پڑھ کے اگر خلوص رال باپ پہ ادھر چہرہ ڈھٹا میں پیدا ہی میں سمجھے کعبے والا کوٹھا پہ رہے کتنا مقام ہے بات کے پر نبی کر جو بندہ آگے وہاں کہ سرکار ایک منت مان بیٹھا تے بڑی عجیب جئی غلطی کر بیٹھا کہ منت پوری تھی گئی ہے میری طاقت نہیں جو پوری کرا سرکار فرماتے ہیں طاقت تو زیادہ منی کیوں ہے وہاں کہ سرکار غار دی ہو جائے جو من بیٹھا مولا فرمایا کیڑی منی ہے وہاں کہ جی میں منت بنی ہے جو میرے کام تھی وجہ تو میں جنت دے دروازے تے بہت سارے بغیر وجہ تے وہ نبی مسکرا پہ فرماتے ہیں بڑی سوکھی بنی ہے واہ 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 تو سرکار ہوں میں آپ پیادا جو میں وہ منی جڑی میری طاقت ہو کہ تو سفر پہ سوکھی سرکار فرمایا میں پیادا بہت سوکھی ہے وہاں کہ جی کی میں سوکھی میں کی میں منیا جنت ہے نبی فرمایا میرے پاس ایک ماں تے کہ وہ زندہ نہیں وہ سکے جنی دو ہے ٹوڑ گئے سرکار فرمانے ہیں قبروں دا پتہ ہی نہیں سرکار میں بہت چھوٹا ہوں قبروں دا پتہ کوئی نہیں قبرستان دا پتہ ہے فرمانے ہیں قبرستان دے کنارے تے لگا وائیں دو فردی قبرہ بنا چاہ ایک پیو دی تصور کر ایک ماں دی فرمانے ہیں ماں دی پوان دی پیو دی شران دی انہاں قبرہ تے بہت سڑے میں پیادا جنت دا دروازہ چون فرمانے پین والدین دے نا فرمان نالی سارے کوئی تعلق نہیں سائل پوچھے مولا پنجواں بندہ
سرکار فرماندے ہیں پنجواں بندہ وہ جڑا بے نماز ہے بے نماز والی ساڈا کوئی واسطہ نہیں کسی کو تو چاہیے نہیں جو نماز قضا کرے جی گہرا تو بابا فرمائے کہ سمندر جا رہے ہیں جہاز کو طوفان آ گئی جہاز پھٹ گئے ہکے پھٹے رہ گئے ہیں نا وہی بڑھن لگ گیا ہے دین کھیلنا بڑا پہ فرمائے اگر نماز دا ٹائم ہے تو بڑھ ہی وہیں چل رہا نماز ہی پڑھا اور بد نماز دا لوجا درس دا خیرہ لے وہ کربلا چک بر دے بابے دیتا کہ نماز یہ بھی ضروری ہے کہ پیرا تو ساتھ ہی زخمیوں میں پترا پھر آمدی لاشاں سامنے پیوں میں 70 قدم تے بھیڑی قرآن چاہی کھڑی ہونے 4 سال دی بھی قاتل نے وہ ہاتھ بدے بیٹھے دی ہوئے اگر میرا شیئیں تو نماز پڑھتا وان تے پس دائی وان اس نماز تے سیدہ دا بڑا خرچ ہے چونکہ بانیاں دا حکم آئی کہ جائے سرکار دی تو سائی میراد پڑھی ہے نا اس کے سرکار دے چند جملے شہادت دے آپ کو ہر بندہ جان دے جس کمی نے سرکار رضا کو ولی عہدی دیتی ہے لیکن وہ قبلہ جی میں محاورہ دان ہاتھی کے دانتے کھانے کے اور کھانے کے اور لیکن کوئی تو کچھے چھپ سکتی ہے مطلب ہے تو ہی لکھے جو سرکار پاک عید پڑھا کہ میرے مولا اسے شکالے چھ نکلے نہیں دالے پاس یہ میں کونائن دا رسول ٹھوڑا کہ لوگ کہتے جب استقبال لٹھا تو سرکار کو آپ حکم رہتا مہربانی کرو تے تو سوال بننا تبالت رہ کرا تبالت دا ٹائم ہی نہیں ابو صلح سرکار دا غلام ہے دوستان محترم میں روایت کر دے جو سرکار میں کو فجر دی نماز پڑھ کے سن ہے فرمانے ابو صلح تو لحظے دے بعد ان اگر کوئی بندہ آوے تے میں باہر نکلانا اگر میرے امامے تے چادر ہوئے تو میرے نال گل نہ کریں اگر چادر نہ ہوئے تو میرے نال گل کریں یہ دے میں کہ بولا بھجا سرکار فرمانے آج میں کوئی زہر دے منی ہے دوست کہہ رہے ہیں زہر دنو ہے میری ہنجو بڑھ دیا میں کہ بولا جب زہر ہے تب آپ تو سب نہ گھنو فرمانے ابو صلح میرے پاس دے کہ میں ہو رہا تو ہو رہے ایسا منظوری دی تھی یہ تلوار دی بہت زہر دی بہت لیکن ابو صلح پریشان میں ہی کے گل تو ہاں جو میرا بھینی تے وطن بہت ہو رہا بھلا ہو یار بھلا ہو یہ شہنشاہ کے در لقبی غریب اور غربا ہے غریب اور غربا دا مانا ہے غریب آدھا ہی بڑا غریب یار میں کولا دے رہا تھا رضیز تو بڑی کے غربت ہوتی ہے جو بھیرا دا میت کلہ پہ ہوئے تھے انہی بھیڑا جو ایک بھیڑی رومڑا لے نہ ہوئے شاءاللہ دورے دکھائیں غم میں چلے رہو گے اللہ برحمت درجات بلند کرے ابو صلح دے پہنچے گا بڑا استقبال کی تھے کمی نے سرکار کو نال کرسی پوا دیتی یہ دے لحظے دے بعد نوکر کو اشارہ کیتا تو نوکر انگور بھیڑنا ہے یہ دے انگور سامنے ان سرکار دے پاسے بدھائے میرے مولا فرمانے بادشاہ اس کو معاف رکھ آکھا لگا بہترین قسم دے انگور ہے میرے مولا لوجے جو ملاک ہے مامون اس نالو جنت دے انگور بہت بدیت تیجی دفعہ ابو صلح تعالی ایک پاسوے کمینہ آپ تروڑ کے کھامڑ لگ اور ایک آپ منہ ہج پائس کہ جس پاسو انگورانچ زہر ہلا ہل سوئی دے دھاگے تے لا کے سوئی گزاری انگور تروڑ کے امام دے پاس ہے یہ دے امام انگور ہاتھ سے کیتے تھے زیر اللہ دے امام کو شاید پڑی گیا یہ دے لوجہ دیتا ہے میرے مولا لوجہ کہا دے جلے ستریجہ ودا ہے سرکار فرمائے تیرے مقصد واسطے لوگ ہو گئے ابو صلح دے ہون دلے اٹھائے نہ دربار لیکن تھوڑا جا ٹور رہا ہے مائے ڈٹھائے چہرے تے زردی آئی ابو صلح دے جی میں اپنے مکانش پہنچائے نا میں کو فرمائے ابو صلح دروازہ بند کر دے کوئی بندہ ہی آوے دروازہ نہ کھولے ابو صلح دے کہیں بولی میں دروازے نالا کے کان لام آنا حول لیو کو جواز پہ آندی اللہ جانے تھوڑی کی میں پہ دی بڑی ہے ابو صلح دے جلے دیگر بڑی ہے نا آسمان تے گہرے بدل آ گئے اندھار چل پڑے جانا بارش شروع تھی گئی ہے لیکن میری ٹھیک سے موسم بچے امام یک دم دروازے دی کنڈی کھولی ہے تے مکان دی حویلی جو باہر نکل کے نال پہاڑی ہے یہ دے امام پہاڑی دے کمر تے ہاتھ رکھ کے کہیں پاسے دیکھن لگ گئے یہ دے میں بھاج کے کول بن کے ہاتھ بدل میں کہ مولا موسم بہت خراب ہے سرکار فرمانے نے ابو صلح تمہارے حرس میں بنائین کو سڑ گیا یہ حرس میں معمون دا جر رہے لے کتابہ لکھا
ابو سلطہ دے تھوڑے میں مردم لیکن طوفان اتنا تیز آئی نا بہنوں کھجے دروازے تے پہنچا کہ میں اپنے اب قادہ کرام اس طوفان میں جتنی دست کہیں دے وہاں اللہ جانے میرے کوئی آواز سنو سے یا نہ سنو سے لیکن ابو سلطہ دے جمع دروازے تے ہاتھ رکھا ہے جہرس میں کنڈی کھولی ہے کہ رو کہ میرے پاس لیے کیا کر مل گئی ہے نا غریب کو یہ عظیم حیران تھی کیا کہ یار تھا کیوں کہا جیسا ہے وہ آگے ابو سلط میں تو کمرے باندی چبالا نال بیٹھا بار بیڑے چکو گڈو یا بھائن آیا ہے ہر اسمان تے کو اپنے یاد ان میں لوئی لے گئے کو زہر مل گئی ہے میں رو کے پوچھا گوڑے والا نے نہیں سنا کہ میں رسول کی دھیر اڑ گئی ابو سلط دے ہر اسمان میرے باہر نکلے لیکن اتنا زور ہے طوفان جب سنا ہاتھ نپ کے آیا لیکن یاد ہے جلے سامنے آتے بجلی چمکی ہے نا ہرس میں لٹھے امام کو پہاڑی تے میرے کنے پوچھا امام تا پہاڑی تے باہر کھڑے میں کہ یار سمجھ نہیں آدھی ہون دا نہیں کھڑا بہت ساری دیر تھے یہ کہیں پاسے دیکھتے کمر تے ہاتھ تے نیمری بندے نہ لیانے کھڑا کیوں ہے ابو سلطہ دے ہرس میرے تو ہاتھ چھوڑا کے نا بھاج کے پہاڑی تے چڑھے تے پہلے قدمہ تے ہاتھ رکھ دیا کہ تیرے زہر دے ارمان ہیں تے دو جا کر مولا اللہ دینا تے ناس کھڑا کیوں ہے ابو سلطہ دے مجھے دفعہ امام بولے نہیں امام کو اگلی کھڑیاں کی تھی اگر رومڑا بیٹھا ہے یا حرس میں لکھا ہے قدمہ سے متھا مار کے کہا میں بھول گا یا کدی بھیڑ بدی ہو دی سرکار فرمائے دن حرس مائی سے واسطے کھڑا پاک بہو کی تھی حالی لیکن میرے تک نس پہنچوا مہو بدی ہوئی ہے دوستانی موترے ابو سلطہ دے لہلے دے بعد امام پہاڑی تو لٹھے فرمائے حسمہ ابو سلطہ دروازہ بند کر لیو کوئی بندہ یا میں دروازہ نہیں کھول رہا ابو سلطہ دے ایسا دروازہ بند کر دیتے ایسا باہر رو دے بیٹھے سے امام حجرے داخل آئی یا ابو سلطہ دے لہدے دے بعد میں نٹھائی جکا جک دروازہ کھول گئے ایک بالکل نوخیز نوجوان اندر داخل تھے ابو سلطہ دے میں بڑا حیران تھی ہاں وہ لگے اندرو دروازہ بند ہے دروازہ کھلا کی میں لیکن صدہ جوان اسے حجرے سے گئے ابو سلطہ دے میں بھاج کے پیچھے آیا دروازہ تب بند تھی گیا لیکن میں اسے لے پتہ لگا جو پوتر آ گیا جو پوتر کو ہاں نہ لگا کوئی ادائی پوتریاں دا کیا حال ہے اللہ اکبر اسے لے پوتر رو کیا کہے بابا توریاں تو بہت ساری یا تھوڑی توجہ بڑھ گئی تو جو لیا کھڑا دعا مگی کرو شالا کوئی بھین پھرا کو ملن چھوڑے نا شالا جی نے پھرا تک پہنچ رہے اللہ دی قسمیں یہ نہیں روئی رضا دی بھین میں تاریخ پڑھے بھائی کلی نہیں ٹوری اگر تاریخ کا مطالعہ کرو 6 پھیرا ٹوریا نہ 4 پھیران کتابی لحاظ نہ غلام تے کلیزان ایک مقام تے ایسا شبخون لگ گئے جو 5 بھیڑا ہی ماریاں گئیاں تو آدھے ہوندے نشیہ رسول جب دھیاں قتل تھیاں بھیرا مارے گئے ایک بچ گئی ہے کہ ایک دائی بچ گئی ہے یہ کوئی دائی کو اپنے دائی میں کو بھیرا دے ملن دے ناشی تا آگے میں پہاڑی پند میں کہیں کہ ویلے آکے دائی یہ حیوان ہے تھک پئی ایک روائن پہاڑ دے دامنا چرا گھینا میرے دائی چرا کے گھینا بیا واس سوار تھی بنے کتاب بنے کہ ایک مقام دے دائی کو آکا دوائی لاچی چھوڑ لارے دے بعد سائی دے بعد آکا دائی وائی لاچی گھینا بہت خیلالے میں بھولنا آ گیا دائی چپ کر کے خالی بھرا واہ بھائی واہ دائی میں سامنے آ بیٹھے جو بڑا کھچا کھنچو لڑیاں دیو کو جا کر دائی تھک گئی ہیں تو میں رضا دی بھیڑا میں تے کو پتن پہنچانے لئے میں کو ڈاچی آنے میں کو بھیڑا دی نا ٹھیک آگے اس نے دائی دی گھا نکلی تھا جی مر بنیا دائی ڈاچی تو مر گئی ہے دائی آنے جلے مایا کھنے ڈاچی مر گئی ہے اس نے تر میں رو ڈیٹھا کہ ٹھنڈا صاحب بار کیا کہا میں پیدل ٹوراں تو ٹور سے دائی آدھی تو امام دی بچڑی امام دی بھیڑ ٹورے دے میں دائی امام ٹور پہلے بھائیو پہاڑی لوگا کرنے پوچھو میدانی کو پتہ لگ سی پہاڑ دا ٹورنا یہ نہ آکھا ہے دائی آدھی تھوڑ جا سفر تائٹ ہے میں نٹھا ہے نالائن مقبس یہ تو قدم چاوے آوا زمین پتھر لال چھوڑ نیا جلے تھاک میں یہ نہ میں جلدی پہ کرنا یہ خدا کا دائی میرے ٹوڑا لی طاقت بک گئی ہے میری تلیاں زخمی ہو گئی ہیں اسے پتہ کر قریب اگر کوئی بندہ گزرے وہ کرے پوچھ دو خلصان کتنا پرند ہے
بجے روندے پہ ہاتھ بدی کرا دعا ایک منگی کرو شانہ اس مستور کو کہ غیر محرم نال نہ بولنا پہ جڑی اگے کھڑا ہی بولی ہوے دائی بیٹھے جادی بیٹھے پھر اللہ جیڑا ہی آوے شریف آوے دیکھو مستورہ کے احترام دا پتہ ہوگے کہیں کہلے پتھر نہ اٹھی کے چاہ کے رہے لے دیئے لازے دے بعد ناکا سوار ہے جب ناکا سوار قریب ہے بس پتھر نہ بہ گئی ہے تو کہ ناکا سوار بٹھا جو کپر دگار اٹھ دیئے تے بہ دیئے ناکا سوار باہر ہو گیا حقل باری مستور پتہ لگ جائے جو تو غیر محرمانہ گولی کھڑانے دس کے حکم ہے اس نے جائے گی حول لوازہ دی بندے خدا نہ سکتا ہے خورشان کتنا پاندے جگر دے ہاتھ رکھے ترائے واری اس بندے آکے مائی خورشان تے تو 700 میل ہے وہ چھڑا صاحب بڑھ کے پوچھا اس قوم وہ میری شہن آگائی قوم دا پوچھے کیوں گئے کو آدھائی کرے سفر بجنا کو گئی تو قوم میں شیعہ رہا وہ سکے قوم 3 میل ہے دائی رو کے والا یہ تو پھر آب ہوں پر رہی شیعہ آبادی نیڑے چھوڑ پئیے میں کو معافی روائے اللہ واسطے بھائی 3 میل تے یہ جا کمزور بندہ ہی ہو گئے نا اگر زیادہ لا دے سی تو 24 گھنٹے لا دے سی اللہ دی قسم میں یکی نال پڑھائے رضا دی بھیڑ کو ترائے راتی تے ترائے دیاڑی لا دے ٹر دیا کہ باہر بجے گا دے دائی میں چھوڑ کامل رہا جلے قوم دے باہر ہوا بیٹھی ہے نا اس نے بھیجا دائی کو دائی سامنے آبادی ہے قوم دے محمود نامی بندے ہی مجھے کوئی تے لگے بنے پاس رضا دی بھیڑ آئی بیٹھی ہے لیکن دو پہلے لو در شہر چاہے تو لوگ ہے سیاہ لباس ہے ہائے بادشاہ دا ماتم ہے دائی ایک عورت دامن آ رکھا ہے میں کہتا کون بادشاہ مر گئے عورت رو کے کہ سادہ بادشاہ نہیں کائنات دا بادشاہ ہے سادہ 8واں امام ہے جب ظاہر مل گئی ہے میں توڑتے سوال کردہ دائی دے دل تے کہ گزری وسی رو کیوں کو جا کر مہربانی کر میں کو محمود دے بوہ ہوتے گھنوان عورت محمود دے بوہ ہوتے گھنائی دیوار نال متھا لا کے دائی کھڑ گئی کیا کہ مائی مہربانی کر محمود کو باہر سا عورت اندر گئی دیو کو جا کر محمود کوئی مستور ہے تے کو ملنا چاہتے ہیں محمود ڈھا مار کیا کہ روز ہوتا پردے کو بدیا باہر آکے محمود کھنڈ کر کیوں کو جا کہ بی بی میرے نل کو کم گئی تو میں کو گھر چھڑا کے دا دیا جملہ وہ آگے جائے تو مات میں ہم روک بے دیا اس نے دائی دی بھر کے جواب دیا دس کہیں کو پیروں دے ہو محمود دے سن 8واں امام بھائی نار ولا ہے غریب کو ظاہر مل گئی اسی باوت لو سے روندے بجیا جملہ آکھا جا اس نے دائی ڈھا مار کیا کہ دوجے جنالے دا انتظار کر غریب دی بھیڑ باہروں آئی بیٹھی اللہ دی قسم رضا دی بھیڑ دنائی یا محمود منہ سے ماتم پیتا ہے گھر داخل تھے جو عورت دے پاسے دے کیا دے جلدی کرو میری جتنی دھیاں ہو میری عورت سہر سے لگی ونو عورتاں کو مہربانی کرو سیاہ لباس لہاؤ چاہ دوجے کپڑے پاؤ چاہ میرے گھر چاہ ونو جلے پورے شہر دے عورتاں کٹھیا تھی کہ محمود رو کے ہاتھ بدھے ادھے مائیاں غریب دی بھیڑ آئی بیٹھے شہر کے باتوں ایک تھوڑی منت کردہ محمود جڑا جملہ کھائے نا ٹھنڈا صاحب بار کیا دے مار ویسی لیکن چاہدہ ہے جو تھکی آدھی ہے سائی تا کٹ کے دیں اللہ تعالیٰ میں نے محمد گھر منو ڈسائے نہیں جو پھر آپ مارا گئے بھائیوں بہترین محمد تیار کیتا کتابیں ملتے ہیں 90 عورت ٹولی ہے آن کے نٹھا نے وطن زیادہ کر ہون مومنہ عورتاں تے سامنے بیٹھی ہوئے غبرا دی بھین جیڑی تلی ہو میں زخمی جیڑی عورت آبیا قدم چون کے کان پاس بان کے رو گیا نا میری شہنی کو جا کے اللہ دینا دلسو میرے بھرا جو تو خیر ہے اور تا دینا خیر ہے تنے پیدا ٹھوڑ کو پہی رو دیا اور تو سوار کیتا ہے کوئی جگہ کوئی پچھے کوئی شجے کوئی کھبے محمود درختہ تو پکھی بداؤ دے دے پیادہ بدے پکھیروں پرواز کر ونو مہراج دی پوتری پیا دی ہے منظور مجلس سے ایک باری آکر رضا تیری بھیل دی چنگی قسمت آئی مومنہ دے شہر چاہیے درختہ تو لوگا پکھی اڑا چھوڑے حسین تیری بھیل دی قسمت جائے گا تے بازار سجائے گئے مکانہ دیا چھتا دعا اٹھا دیا نہیں میلے چولے علی باوی دے بھائی بھائی واہ تاریخ لکھے محمد محمود دے دروازے تے آ بیٹھا ہے رات گزری میں جلدی پھر کردہ محمود یہ عورت پسند کیا کر محمود کو آگ میری سواری دبا بخت کرے میں اتھے ٹکڑ وقت نہیں ہے میں کو بھرا دی ڈاٹ بھی تاں گے عورت گئی ہے بل لگے سین غلام پیا جب کلی نبے سے غلام نالو سن قریدہ نالو سے سین ٹوٹ گیا آرام کر گئے
بعد روایت کے نو جڑے بعد لکھے تیجے دیاڑے قریب دی بستی دی عورت ٹوری ہے جو بن کے محمود کو رضا دی مکان دے وہاں یہ جناب 7 سال دی تھی ہے جلے محمود دے بیڑے قدم رکھنے نا یہ بچی بیڑے دی حالت رکھی ہے اس نے بعد پاس لے کے قدم تو مکان پہ دے وہاں دی اندازہ کر رضا مرے تے سفید کپڑے پاوے لفظ رضا یا بھیڑ دے کنہ تے گیا ہے میری شہرہ دی دائی سے گسار نہ دے رضا دنا چاہے محمود دی عورت بھجی ہاتھ بدس مائی اللہ دنائی میرے سے اندر غریب دی بھیڑ بیٹھی ہے امام علی ہیں جلے سامنے آ بیٹھی ہم نا میری شہر پوچھا بھائی کیڑے رضا دنا چاہے عورت ہاتھ مان گیا یہ شہر سارے وسیب در رضا ہے اللہ بانے چلے بھیرا دو خیر جلے دو جیواری عورت آکر سارے وسیب در رضا ہے میری شہر قالین چھوڑ دیتی ہے عورت بولا کہ میری سین مجھے پاس لے کے کہیں بھائی بھائی دیکھنا میں وہ سرکار دے دیا رضا دی بھیڑا تے ہون بڑے چہرے دے دیکھ میرے پیروں میں کھلیاں اللہ دے ناز دس کے رضا سنا چاہے اس سے لے اور وہاں گل پا کے یم دے نیوی بڑا ظاہر مل گئی ہے جب بھائی نے پرائے دفعہ منہ نکلا ہے ہائے رضا روح پرواز کر گئے اللہ دیکھے فروض پرواز کرنا ہے یا پوری بستی کے ماتم شروع تھی گئے ایک لفظ آدھا حکم میں جتے کوئی مستور مرے کوشش کر کے کفر پیتے رہ دیں بہت بڑے گھر دی بی بی آئی لیکن تاریخ لکھے کوئی مجھے بندے کو پتہ لگا رہے جو آنکھا تھا جو رضا دی بھیڑ مر گئی ہے ہر بندہ بھاج کے محمود دے دروازے چاہتا ہے کفر مائن ایسا کفر مائن ایسا ہر بندے آتے کفر مائن ایسا لیکن میں کتاب میں پڑھے محمود جڑا کفر دیتے 4000 دینار دائے میں اکسا مولا تیری بھیڑ دی چنگی قسمت آئی مومن دے شہر جب یہ 4000 دینار دا کفن ملا ہے سجاد تیری بھیڑ دا صدقے جائے قادائی خودی میلا چولا چھاڑ کے میں غریب ہو گیا بگئی مجلس وفن ملے کفن ملے جنازہ طویل ہے اللہ گھن ونی کی تھی آج وجہ جنت واجب تھی ہوئی دیئے مومن جنازہ چاہ کے گھن ہے قبر دے کنارے تے جنازہ رکھنے متحد تو پوچھنے قبر اچھ کون اٹھاوے وہ ادھر میں مجبور رہا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا میں حکم رہا لہاوے یہ نہ قریبی بارش کوئی نہیں اللہ دی قسم لوگا دے جلے بینڈ بچھے نا اس لئے دائی مدینہ دعا کر کے کہیں چکیا پھٹو مر گئے اللہ دارو دائی دی حقل دی دے رہا یہ نور دی ہماری لطفی کئی تاجدار باہر نکلے جنہ دے سارے کی مٹی آئی تاج ہاتھے چائی پہلے پہلے والا یہ نانا مل رہا ہے کفن چوارا ہے نانا تین بچ گئی دھیاں رول کے مر گئی گلی بچوارا یہ میں خیبر سے بناوارا یہ نانا خیبر دھدار پڑھنا مرا سرپائی پہاڑا دے زبر بڑے ہو کے انوار شان دے رہے ان تعارف کروائی دے رہے اللہ دی قلبی آخر تے غریب آئی لوگ بجادا یہ رضا میں سجادا رضا تیری چنگی قسمت آئی مومنہ جنازہ جائے میں کلی بھیڑ چاہی رضا آخر تے جوانے نے منہ تو کفن ہٹائے میں یہ ہاتھ بلند ہے والا دی رضا میرا منہ نے ایک تلیا میں بھیڑ چاہنے زمین دریئی بارے اللہ مجلس شرح کو مجلس سے محفوظ فرما مالک اس مقام کو قیامت کا حوالے شاد فرما میرا خالق مالک جو بیمار شیط کلی عطا فرما جو ارادہ کو اولاد نبی عطا فرما میرا خالق مالک رضا کی بھیڑ کے پیدل سنگھا دا واسطہ کوئی مومن اگر شریف صدا رکھ دے تیری ذات سبی بصیر پوری فرما میرا خالق مالک بانی مجلس کے معذرت کے ضابط فرما اس مجلس میں جو کچھ ثواب میں آقا دے دربار اس کی مجسر ہوئے عمران رضا کے والدہ مرحومہ جناب باوی تاکی فرما انہیں باقی مرحوم عید کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما سارے جتنے مومن مار تو غیر مالک انہیں جا قبر ڈوبے والے محمد علی منظر فرما خصوصی دعا ہے میرا مالک دنیاوی وبا تو ہر مسلمان کو محفوظ فرما امام زمانہ دی ظہور تعجیل فرما سرکار دی زیارت دے قابل بنا مرد و سانسان کر کے منتظری کر کے برود قیامت ہر قسم گناہگاروں دا ہوئے دامن پڑھنے کے باہاں دا ہوئے اختتام تے ایک دفعہ ہمیں ترائے دفعہ بول اور ترائے دفعہ درود پڑھ کے مرحوم